تو ہم اس جماعت سے جو وابستہ ہیں، سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، بخشیہ، طاہریہ سے، اس میں جو بنیادی تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں، سب سے بنیادی تعلیمات کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اور پھر ان کے جو فرمودات ہیں، جو قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے، ان کو صرف سن لینا ہمارے لیے مکمل بات نہیں ہوئی۔ یہ ایک بحیثیت طاہری میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ان سب تعلیمات کو، ان فرمودات کو صرف سن لینا یہ اس طریقے عالیہ میں نہیں چلتا، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے ثابت قدم ہو کر۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، جب حضور کے پاس ہم حضور قبلہ عالم کی صحبت میں جا کر بیٹھے، اگر حضور نے گفتگو نہیں بھی فرمائی، یہ غور کیجئے گا، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، صرف خاموشی کے ساتھ ہم حضور کی خدمت میں جا کر بیٹھے، حضور نے گفتگو نہیں بھی فرمائی، ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر ہم اٹھ کر آئے، تو ہمارے سارے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود نماز کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، فرائض کی طرف ہماری توجہ دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایک دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ فقیر تم غلط کام کر رہے ہو، پھر ہمارے کردار میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری نیتوں میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری سوچ میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میرا شیخ احادیث کو، قرآن کریم کو صرف سننے اور سنانے تک محدود نہیں رکھتا، اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ ایک کامل انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا چیز انسان کو فضیلت دیتی ہے، میرا شیخ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے رویے سے اس پر عمل کر کے خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور اپنے جو متعلقین ہیں ان کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔ تو باقی ہم اور آپ کتنے بھی تقاریر کر لیں، کتنی بھی گفتگو کر لیں، کتنی بھی باتیں کر لیں، وہ ایک اس وقت تک اس کا اثر رہتا ہے، مگر ہمارے اور کردار میں اگر ہم حقیقی عمل چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے شیخ کی صحبت کو، ان کی نسبت کو کامل یقین کے ساتھ تھامنا ہوگا، دل کے احساس کے ساتھ اس پر کامل گامزن ہونا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ہمارے شیخ کی جتنے بھی متعلقین ہیں، جتنی بھی محبت کرنے والے ہیں، ان کو اس دور میں رہنمائی کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ میرے شیخ کی جماعت کا خاصہ ہے کہ وہ ایسے مرد کلندر کے ساتھ وابستہ ہے جو دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ کس طرح سے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنا کر، اپنے کردار کو بہتر بنا کر، اپنے اندر برداشت، تحمل کا مادہ پیدا کر کے، اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا کر، جس میں دنیاوی ترقی بھی ہو، دنیاوی حوالے سے بھی بہتری آنا شروع ہو جائے، جو تنگ دست ہیں ان کے معاش بہتر ہونا شروع ہو جائے، جو مقروض ہیں وہ اس صورتحال میں آئیں کہ اپنے قرض سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے، اپنے قرض واپس کر کے، جن دوستوں نے، جن لوگوں نے ان پر یہ احسان کیا، ان کو قرض دیا، وہ قرض ان کو واپس لوٹا کر۔ تو میرے دوستو، یہی حقیقی رہنمائی ہوتی ہے جو انسان کو اس معاشرے میں، اس دنیا میں ایسا کردار مہیا کرنے، کردار کا قابل بنائے کہ وہ ایسا کردار یہاں پہ اس سے سرزد ہو کہ اس دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اگر وہ تکالیف اور مشکلات میں ہیں تو ان کی تکالیف اور مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری انسانیت میرا کنبہ ہے، جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے ان کو اپنا کنبہ، اپنا خاندان فرمایا ہے۔ تو جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، مشکل کا باعث بنے گا، اس کے اندر تفریق پیدا کرے گا،
اس کے اندر بے چینی پیدا کرے گا، گمراہی پیدا کرے گا، اس کو کشمکش میں ڈال دے گا، تو وہ پھر کیسے مسجد میں جا کر خدا کے سامنے سجدہ زن ہوتا ہے، اور پھر کیسے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ خدا کی رحمت میرے طرف متوجہ ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اخلاق اور کردار کی بہتری سے آپ کے اندر آ سکتی ہیں۔